بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. صدق الله العظيم. محترم سامعین، یہ مقام وہ ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، یعنی عرفات کا وہ میدان جو حج کا ایک اہم رکن ہے. وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں اس وقت ہم جبل رحمت پر موجود ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا، اور اس کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ دن تمہارے لیے محترم ہے اور یہ مقام تمہارے لیے محترم ہے. ویسے ہی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی جانیں، ان کی عزت و آبرو بھی محترم ہے. اور حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ہے، یعنی حجاج کرام اگر کسی وقت بھی یہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور وقوف کر لیتے ہیں تو حج کا اہم رکن ادا ہو جاتا ہے، وہ حج ہو جاتا ہے. ایک منٹ. اور شکرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے کوچ کرو تو مشعر حرام پر بھی اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ یہاں پر دیا، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی پر حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر احکام بیان کیے گئے. پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی. ظہر کی اذان ہوئی اور پھر تکبیر کہی گئی اور ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر عصر کی تکبیر ہوئی اور عصر کی نماز ادا کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر سے فارغ ہو کر پھر یہیں غروب شمس تک مقیم رہے، اور آپ اپنی امت کے لیے دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سورج جب غروب ہو گیا تو یہاں سے آپ کوچ کر کے مزدلفہ پہنچے. ممنوع هذا ليس بصحيح. حرام نہیں ہے، ليس بصحيح. اکنا حرام نام نکلا. نام سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے جنت جاسا. اوکے، شکریہ. جنت جاسا. جنت نماز قرآن عمل اس سے جاؤ گے، نام لکھنے سے نہیں. اور یہاں کا حکم یہی ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے رہے، اور جیسے ہی سورج ڈوب جائے، عام طور پر حکم یہی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عرفہ کے دن کا حکم یہی ہے کہ آپ سورج ڈوبنے کے بعد یہاں سے کوچ کر جائیں اور راستے میں بھی نماز نہ پڑھیں، یہاں تک کہ جب آپ مزدلفہ کے اندر پہنچ جائیں تو وہاں پر عشاء، مغرب و عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں. یہ حج کے ارکان میں سے ہے اور یہ حج کے اہم رکنوں میں سے ہے. اور قرآن پاک کی جو آخری آیت ہے یہیں پر نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام مذہب کو پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ کی یہ آخری آیت اسی مقام پر، اسی جگہ پر نازل ہوئی اور قرآن یہیں پر مکمل ہوا. آج الحمدللہ ہم اس مقام پر موجود ہیں. آپ کے سامنے جبل رحمت ہے، اور یہ وہ مقام ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. لہذا ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور کسی ایسے عمل کو نہیں کرنا چاہیے
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا۔ ایسے عمل کو کرنا یقیناً بدعت ہے، اور جو یہاں پر آ کر کے لوگ لکھتے ہیں اور ناموں کو لکھتے ہیں اور چومتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور تیرے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی۔ لہذا جب حجر اسود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یقیناً تو پتھر ہے، لیکن چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے اسی لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ اور کسی جگہ کو بوسہ دینا، وہاں کی گھاس کو اکھاڑنا، وہاں کی چیزوں کو چھیڑنا، وہاں کی مٹی کو لے جانا، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اجر اور نیکی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اصل عمل اور یہ ہے اصل اجر کا باعث۔ باقی جتنی اعمال ہیں اس میں کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس پر پکڑ آ جائے اور اس پر گرفت آ جائے، کیونکہ اگر آپ نے ایسی چیزوں کو کیا ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما لیس منہ فہو رد، جس کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسم و رواج سے، خرافات سے اور ایسے جاہلی چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور توحید و سنت کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یہاں پر حاجی لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے جانے کتنے، یہاں یہ دنیا کے لوگ آتے ہیں، نیک بندوں کے طفیل اللہ ہم سب کو قبول کر لے، یہاں آنے کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے یہ جگہ ایسی ہو یہاں سے سب کی اٹھنی بیٹھی ہو قصوہ، اس نے گھیر رکھا ہے، اس میں کچھ لکھا نہیں، کوئی بورڈ لگا نہیں، کچھ لگا نہیں ہے، کچھ گھیر رکھا ہے، لیکن ہے پرانی، ہے پرانی چیز ہے، کیونکہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، دیکھیے پتھر ہے، کچھ ہے اس کے اندر ہے، یہ دیکھیے پورا پتھر ہے، ایسا کوئی اس کا جو ہے کچھ ہو اور گھیر رکھا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چادر گر گئی ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیکھیے پرانی بناوٹ، بہت پرانی بناوٹ، ہاں پرانی بتائی نہیں ہے کچھ اس کو بس کلر کیا ہوا ہے، لیکن جو پتھر وغیرہ جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں اٹھنی بیٹھی ہو، کہ جب رحمت ہے یہاں پر چڑھ کے دعا کیے ہو، اس کا کچھ ہے وہاں ایسا منظر ضرور وہاں پہ حمام ہے، ہاں صلاح نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد نمیرہ ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، الحمدللہ وہاں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا، اسی لیے ہر سال حجاج کرام اسی مسجد میں آ کر کے ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں یہاں ادا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے وہی خطبہ جو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا، وہی خطبہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو عرفات میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور وہ حج کا خطبہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اذان ہوتی ہے اور پھر تکبیر ہوتی ہے، ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تکبیر عصر کی ہوتی ہے، عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو مسجد نمیرہ میں پہنچا دیا ہے، اور یہ متبرک مقام ہے،
اور یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندے، اولیاء اور انبیاء آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور حج بیت اللہ کی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات کو، اور جو اب تک نہیں آ سکے ہیں، جن کو دلوں میں حج کی تمنا ہے اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غیب سے یہاں تک پہنچنے کی اور یہاں تک ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور غیب سے ان کے لیے شکلیں اور اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، اور یہاں پر ہم سب کی حاضری کو بار بار اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں جو یہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے شکلیں مہیا فرمائے اور اس کے اسباب مہیا فرمائے اور اپنی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر میں آنے کی اور یہاں پر آ کر کے دوگانہ ادا کرنے کی اور ان مقامات مقدسہ کی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ایسے مقامات جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہیں مزدلفہ بھی ہے، یہیں مینا بھی ہے، یہیں عرفات بھی ہے، یہی وہ مقام ہے جو مقدس مقامات کہلاتے ہیں، جو حج کے ارکان ہیں سب مکے ہی میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام جگہوں کی زیارت کرا دی ہے، بس اللہ قبول بھی فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنا دے، اور عزیزم فیصل صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، جنہوں نے بڑی قربانی کے ساتھ یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب ترقیوں سے نوازے اور ایمان پر ثابت قدم فرمائے، توحید و سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے والد صاحب چونکہ ابھی جلدی ہی انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، چونکہ وہ ہمارے بڑے مخلص ساتھیوں میں سے تھے اور بہت ہی اکرام کرتے تھے، اور ان کے اندر ضیافت کا اور اکرام کا جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ قبول فرمایا ہے، اور اس جذبے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے فیصل صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہ جذبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ان کے اندر بھی اکرام کا جذبہ اللہ نے بہت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ریا سے، دکھلاوے سے، سمعہ سے، شہرت سے اور ہر قسم کے نفسانی خواہشات سے اللہ حفاظت فرمائے، خلوص الہیت نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہمارے امیر الدین بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ مقامات مقدسہ ہیں، اور یہاں پر انبیاء نے دعا کی ہے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، جتنی مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، جو بیمار ان کو شفا نصیب فرمائے، صحت عافیت نصیب فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں، روزی کی لائن سے، کاروباری کی لائن سے، تجارت کی لائن سے، بزنس کی لائن سے، جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور حلال روزی عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، اور بار بار ایسے مقامات کی زیارت اور یہاں پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمين۔